بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو میکبت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ چند منٹ کی میری ویڈیو جو ہے سن لی میکبت کے بارے میں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بالکل کلیئر ہو جاؤ گے شیکسپیئر کے پلے میکبت کے بارے میں۔ یہ شیکسپیئر کا پلے ہے جو سب سے پہلی دفعہ 1606 میں جو ہے یہ پرفارم کیا گیا تھا، اور اسے فرسٹ فولیو میں شیکسپیئر کے 1623 میں جو ہے وہ پہلی دفعہ پبلش کیا گیا تھا۔ یہ جو پلے ہے یہ شیکسپیئر نے کرونیکلز ہیں ہولن شیڈ کے۔ ہولن شیڈ جو ہے یہ 15 اور 16 سینچری کا ایک رائٹر تھا، ٹھیک ہے، جس نے جو کرونیکلز لکھنے میں ماہر تھا۔ اس کے کرونیکلز سے جو ہے متاثر ہو کر اس نے یہ پلے میکبت جو ہے وہ لکھا، اور اس کے کردار جو ہیں اسی کرونیکل سے لیے، یعنی اسی ہسٹری جو ہے وہ سے لیے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈنکن جو کہ اسکاٹ لینڈ کا اس وقت بادشاہ ہوتا ہے، اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کے دو جنرلز نمبر 1 میکبت اور نمبر 2 جو ہے وہ بینکو اپنے دشمنوں جو کہ ناروے اور آئرلینڈ کی آرمی ہوتی ہے، انہیں شکست دے کر فتح یاب ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس خبر سے جو ہے بادشاہ ڈنکن جو اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ جو ہے انورنس میں موجود میکبت کے محل میں ایک رات کے لیے قیام کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تھین آف کاڈور بنائے گا میکبت کو۔ مزید وہ اپنے بیٹے میلکوم کو اپنا جانشین جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ دوسری طرف جب بینکو اور میکبت جنگ سے جیت کر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو آپس میں وہ اپنی جیت کی باتیں کرتے ہیں۔ دوران ان کی ملاقات جو ہے وہ 3 وچز سے ہوتی ہے، جو میکبت کو بتاتی ہیں کہ وہ پہلے تھین آف کاڈور بنے گا، پھر اسکاٹ لینڈ کا وہ بادشاہ بن جائے گا، اور بینکو کو کہتی ہیں کہ تمہارا مقام میکبت سے کم رہے گا، لیکن تم خوشحال زندگی بسر کرو گے، اور تمہاری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ بنے گا۔ دونوں بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ملاقات بادشاہ سے ہوتی ہے۔ بادشاہ میکبت کو تھین آف کاڈور بنا دیتا ہے، جس پر میکبت کو وچز کی جو پروفیسی ہے وہ سچ دکھائی دیتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک لالچ اور ہرس آ جاتی ہے پاور کی۔ اب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ہر صورت میں بن کے رہے گا، چاہے اسے اس بادشاہ یعنی کہ ڈنکن کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب میکبت کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی، جس کا نام اس میں لیڈی میکبت ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے مجھے 3 وچز ملی، انہوں نے یہ پروفیسی سنائی، اور اب ان کی ایک پروفیسی مکمل ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ بادشاہ ان کے ہاں قیام کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں مل کر جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ بادشاہ جب ان کے گھر قیام کرے گا تو یہ بادشاہ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ لیڈی میکبت چاہتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیوی بنے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا خامن جو ہے وہ بادشاہ بنے، اس کا اونچا مقام ہو، ان کے پاس پاور ہو، اور وہ اس کی مردانگی کو بڑا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اور اسے مکمل طور پر جسے کہتے ہیں نا پمپ کرنا، اسے مکمل پمپ کرتی ہے کہ ہاں ہاں تم یہ کرو اور بادشاہ بنو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے، جب بادشاہ آتا ہے ان کے گھر قیام کرتا ہے رات کو سوتے ہوئے، تو بادشاہ کے جو چیمبرلینز ہیں، اس کے جو گارڈز ہیں، انہیں یہ شراب پلا دیتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، اور ایک تیز دھار آلے سے جو ہے وہ میکبت جو ہے وہ بادشاہ ڈنکن جو ہے اس کو سٹیب کرتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، اور وہ سٹیب کیا ہوا جو اوزار ہے وہ اس کے ایک گارڈ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تھما دیتا ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے گارڈ۔ اب کیا ہوتا ہے جناب، اب لیڈی میکبت اور میکبت جو ہیں وہ جو گارڈز ہوتے ہیں چیمبرلین جو ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، تاکہ صبح کو جب بھی دوسرے لوگ آئیں، جیسا کہ آتے ہیں لینوکس جو ہے یہ سکاٹش نوبل مین ہے، اس کے علاوہ میکڈف جو ہے وہ تھین آف فف ہے، یہ سکاٹش ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نوبل مین ہیں سکاٹش، وہ صبح جو ہے وہ اسی محل میں جو میکبت کا محل ہے یہاں پر آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا قتل ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو گارڈز جو ہیں وہ بھی مرے ہوئے پڑے ہیں، تو اس کے بارے میں
اب یہ میکبت جو ہے وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کر جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کر بادشاہ کو قتل کر دیا، اور میں نے غصے میں آ کر انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ اور قتل اس نے اس وجہ سے کیا تھا کہ اگر میں انہیں قتل نہ کرتا، انہیں چھوڑ دیتا ان گارڈز کو، تو کہیں یہ کوئی بات جو ہے یہ میکڈف یا لینوکس جو ہے یا دوسرے نوبل مینز جو ہیں اسکاٹ لینڈ کے انہیں نہ بتا دیں اور میری جان جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ کنگ ڈنکن جو ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کے 2 بچے ہیں۔ میلکوم جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ ڈونالبین جو ہے یہ چھوٹا بچہ ہے۔ یہ انگلینڈ جو ہے وہ چلا جاتا ہے چھوڑ کے، اور جو دوسرا بیٹا ہے ڈونالبین یہ آئرلینڈ چلا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں اس وجہ سے، یہ جو اسکاٹ لینڈ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جس انسان نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے وہ ان کی جان کا دشمن بھی ہوگا، انہیں بھی قتل کرنا چاہے گا، کیونکہ اب جو میلکوم جو ہے وہ تخت کا جان نشین تھا، اس کے باپ کے بعد اس کو تخت ملنا تھا، اس لیے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ اب پیچھے جو ہے یہ جو میکبت ہے یہ عزیز بھی ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتا ہے بادشاہ کا، تو اب یہ جو ہے اپنے آپ کو بادشاہ قرار دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی اولاد جو ہے بادشاہ کی وہ تو وہاں سے چلی گئی ہے، ہجرت کر کے چلے گئے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس بات کا اظہار، اس کا بات کا اعلان جو ہے وہ بینکو کرتا ہے۔ اب بینکو جو ہے اسے اب خطرہ لاحق ہے کہ جو وچز ہیں ان کی پروفیسی جو ہے وہ سچ ہو گئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب وہ والی پروفیسی کہ میری اولاد، یعنی کہ بینکو کہتا ہے کہ میری اولاد میں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے وہ بادشاہ بنے گا اسکاٹ لینڈ کا، تو اب اس کا یہ ہے کہ اب میکبت تو کسی صورت یہ چاہے گا نہیں کہ کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ کی سیٹ سے اترے یا میری اولاد سے کوئی بادشاہ بنے اسے اتارے، تو اب وہ کیا کرے گا، مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ اس لیے بینکو جو ہے اپنے بیٹے فلینس کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب یہاں سے جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو میکبت کو پتہ لگ جاتا ہے، اور یہ 2 قاتلوں کے ان کے پیچھے بھیجتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دے، تاکہ میری جو ہے وہ سلطنت ہمیشہ کے لیے، میرا جو تخت ہے، میرا تاج ہے، ہمیشہ کے لیے میرے لیے مختص رہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بینکو جو ہے، قاتل جو ہیں بینکو کو قتل کرنے سے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ قتل کر دیتے ہیں بینکو کو، لیکن اس کا بیٹا جو فلینس ہے وہ بچ کر نکل جاتا ہے۔ اب بینکو جو ہے بہت زیادہ غصے میں اور ڈر میں ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بیٹا جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور وہ آئے گا، وہ کہیں وہ مجھ سے تخت جو ہے مجھ سے یہ بادشاہت جو ہے وہ چھین نہ لے۔ اب بے حد پریشانی کی حالت میں ہے، اور دوبارہ وہ وچز کے پاس جاتا ہے، 3 وچز کے پاس، اور انہیں جا کر کہتا ہے کہ پروفیسی جو آپ نے بتائی تھی وہ ساری سچ ہو گئی ہیں، لیکن آپ نے جو بینکو کے بارے میں کہا تھا کہ تمہاری اولاد میں سے جو ہے اس کا جو ہے، یعنی کہ میں جب تخت چھوڑوں گا تو اس کے بعد جو ہے بینکو کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ بنے گا میرے بعد، تو اب کون مجھ سے اس کی اولاد میں سے تخت چھینے گا، وہ تو مر گیا، اس کا بیٹا اب رہ گیا کیا، اس کا بیٹا اب جو ہے وہ مجھ سے سلطنت چھین لے گا۔ تو اس کے جواب میں وہ 3 باتیں جو ہیں وچز جو ہیں اسے بتاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ بیویئر آف میکڈف، کہ میکڈف سے جو ہے وہ بچو، اس سے خبردار ہو جاؤ، اس سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ میکڈف جو ہے 5 جو ہے قبیلے کا یہ سردار ہے، اور یہ اسکاٹش ہی ہے، یہی اسے قتل کرے گا اینڈ پہ۔ دوسرے نمبر پر کہ نو ون بورن آف اے وومین ول بی ایبل ٹو ہارم ہم، کہ وہ انسان جو جس کو ایک ماں نے جنم دیا ہے وہ تمہیں قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ کہتا ہے لیت، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو پھر ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ تیسرے نمبر پر وہ وچز بتاتی ہیں کہ یو ول بی سیف انٹل گریٹ برنام وڈ کمز ٹو ڈنسنین ہل، کہ تم جتنی دیر تک تمہارے قلعے کے قریب ایک برنام وڈ نامی جو ہے پودا درخت نہیں آ جاتا، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی شے نہیں آ سکتی، یعنی کہ ایک درخت ہے اس کا نام ہے، جتنی دیر تک وہ تمہارے محل کے قریب نہیں آ سکتا تمہاری موت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتا ہے کہ دوسری 2 باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ پوری کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے بات ہے اب میکڈف کی، تو میکڈف کو جو ہے وہ قتل کروا دیتا ہوں۔
अब जो है इसे कत्ल करवाने का प्लान बनाता है, तो मैकडफ उस कातलों को भेजता है मैकडफ के महल में। अब मैकडफ वहाँ पर होता नहीं, और उसका एक ही बेटा होता है, उसकी बीवी होती है। वो कातिल जो है उसकी बीवी को भी मार देते हैं, उसके बेटे को भी मार देते हैं, घर को आग लगा देते हैं। अब ये खबर जब मैकडफ को पता चलती है तो वो तो उसे आग लग जाती है, वो मरने वाला हो जाता है। वो कहता है मैं तो इसे खा जाऊंगा, मैं इसे छोड़ना नहीं है। अब होता कुछ यूं है कि जब मैकडफ की बीवी और बच्चे की मौत कत्ल का अब इसकी बीवी को पता लगता है लेडी मैकबथ को, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और वो जो है ये जो बार बार इसका खामन जो कत्ल कर रहा होता है, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो पछताती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और उसे जो है अब एहसास होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, उसने बहुत गलत किया अपने खामंद को, जो उसने वर्गलाया, उसे मजबूर किया इस काम पर ताकत की के हसूल के लिए। तो अब वो जो है इन बातों की वजह से और इन कत्लों जो कत्ल किए उन्होंने, इनकी वजह से और मज़ीद जो कर रहे हैं इसकी वजह से वो पागल हो जाती है, और रात को सोते हुए वो चलना जो है वो स्टार्ट कर देती है। उसे एक बीमारी हो जाती है कि वो रात को जो है वो जब सोती है तो चलना स्टार्ट कर देती है। अब जनाब होता क्या है कि अब बादशाह का बेटा जिसका कत्ल हुआ था डंकन, उसका बेटा है मेलकॉम, वो इंग्लैंड में था। वो इंग्लैंड में एक आर्मी को तैयार करता है जो कि मैकबथ के साथ जंग करेगी। इसका साथ देता है जनाब जी मैकडफ, जो कि आग भगोला हुआ है, जिसकी बीवी और बच्चे को इसने कत्ल किया। अब ये मैकडफ और मेलकॉम जो हैं, ये दोनों मिलकर जो हैं इसकी आर्मी मैकबथ की आर्मी से लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब जब ये आ रहे होते हैं तो ये एक जंगल में क़याम करते हैं जहाँ पर बिरनाम वुड के बहुत से ट्रीज़ होते हैं, और ये उसकी जो शाखें हैं अपने साथ बांध लेते हैं कि ताकि उन लोगों को पता न लगे या इनकी तादाद जो है उसमें कमी बेशी जो है उनको नज़र ना आए। तो अपने आप को छुपाने के लिए वो बरनाम वुड के जो ट्रीज़ हैं उसकी शाखें जो हैं वो अपने साथ बांध कर इसके बादशाह मैकबथ के महल की तरफ जो है वो आना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, जब ये इसके महल की तरफ आ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बादशाह मैकबथ जो है उसे ये खबर मिलती है कि उसकी बीवी जो है उसने डूब कर जो है वो खुदकुशी कर ली है। इस पर वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। और जंग के दौरान जो है अब मेलकॉम जो है इसकी आर्मी डोनाल्बेन डोनाल्बेन तो आता नहीं, मैकडफ और मेलकॉम की आर्मी महल पर और इसकी सारी आर्मी को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। और अब इसकी लड़ाई जो है मैकबथ की लड़ाई मैकडफ से होती है लास्ट में। अब ये बड़े फ़ख्र से और बड़ा शोखी मार के कहता है कि तुम मुझे किसी सूरत भी कभी भी कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे वो इंसान कत्ल कर सकता है जो अपनी माँ के पेट से, जिसमें अपनी माँ के पेट से नहीं जना होता है। तो इसमें एक ऐसी पेचीदा सी स्टेटमेंट जो है मैकडफ बोलता है और कहता है कि मैं जो है वो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं वक्त से पहले दुनिया पर आ गया था, और दुनिया में आकर जो है मेरी पैदाइश का मरहला जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ, इसलिए मैं अपनी माँ के पेट से जमा हुआ, यानी कि पैदा नहीं हुआ मुकम्मल। तो ये बात करके वो जो है वो मैकबथ का जो है सर जो है वो तन से अलहदा कर देता है, और इसका बेटा जो है बादशाह का जो वो कत्ल हुआ था, सबसे पहले जो बादशाह कत्ल हुआ था डंकन, उसका बेटा जो है मेलकॉम जो है वो यहाँ का जो है वो बादशाह जो है वो बन जाता है। अब इसमें जो विचेज़ हैं उनकी एक प्रोफेसी मुकम्मल नहीं होती कि जो उन्होंने कहा था कि बैंकू का जो बेटा जो है फ्लींस, वो यहाँ का बादशाह बनेगा। लेकिन वहाँ जिस दौर में ये ड्रामा लिखा गया, उस दौर में जो जेम्स 4 था स्कॉटलैंड का, वो जेम्स फर्स्ट बना
انگلینڈ کا۔ تو اس طریقے سے وہ اس پہلو سے وہ بات جو ہے وہ سچ ہوئی اس ایج کے مطابق۔ تو جناب یہی تھی سمری، اس میں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ کلیئر کر پاؤں۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے اسکپ کر دی ہے، اور وہ تھی بینکو کا بھوت جو ہے وہ بار بار آ کر 2 دفعہ آتا ہے۔ جب یہ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے کھانے کی، کھانا سجایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو بہت سے اس کے جو متحد ہیں، اس کے دوسرے جو متحد لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ آ کر جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ اس دوران اس کی سیٹ پر آ کر جو ہے وہ بینکو کا گھوس جو ہے بیٹھ جاتا ہے، اسے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اسے پاگل کر دیتا ہے، اور 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اور ایم سی کیوز میں یہ کویشچنز بھی پوچھا جاتا ہے بینکو کے گھوس کے بارے میں کہ وہ کتنی دفعہ آیا اور وہ آ کر کہاں پر بیٹھتا ہے۔ تو وہ اس کی اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، اور بینکو کا جو گھوسٹ ہے وہ اس میں 2 دفعہ آ کر اسے تنگ کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ تھی، آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل میرے کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔